سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے، کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اس سے کام کرے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کرے۔ سکون حاصل کرنے سے نہیں، کسی کو سکون پہنچانے سے ملتا ہے۔ آپ سکون دیتے جو خود بخود ملتا جائے گا۔ سکون جاگنے والوں کی میراث ہے اور سونے والوں کی حسرت۔ جو مال جمع کرتا ہے اس سے گنتا ہے وہ سکون نہیں پائے گا۔ جو مال سے محروم ہے اور صرف مال کی تمنا رکھتا ہے وہ بھی سکون سے محروم۔ سکون اس کو ملا جس نے اپنی خواہش اپنے حاصل سے کم رکھی۔ جس طرح پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے سینکڑوں راستے ہو سکتے ہیں لیکن مسافر کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اسی طرح سکون کو حاصل کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے۔ خدا ہمیں اپنی مہربانیوں کا سیدھا راستہ دکھائے، آمین۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں سکون چاہیے تو ہمیں ان 4 اعمال پر عمل کرنا ہوگا۔ ان اعمال میں سب سے پہلے چیز شکر ہے۔ ہر شخص کو پروردگار عالم نے بے شمار ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ زبان کے ذریعے الحمدللہ کہتا رہے اور کثرت سے اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ نے اسے اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ نعمتیں میسر نہیں۔ شکر کا سب سے بڑا فائدہ قناعت کی دولت کا حاصل ہونا ہے۔ دوسری چیز صبر ہے۔ انسان خواہ کسی بھی معاشرہ اور شعبے زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اسے خلاف طبع امور بہر صورت پیش آتے ہیں۔ کبھی بیماری، کبھی غم، تجارت میں نقصان، امتحان میں ناکامی۔ ان ناموافق حالات میں اگر انسان صبر و استقامت کا دامن تھام لے تو دنیا میں بھی وہ مصیبت کسی نعمت سے بدل دی جاتی ہے اور اجر آخرت تو تیار ہی ہے۔ تیسری چیز استغفار ہے۔ اس کا مطلب ہے گناہوں اور بد اعمالیوں پر نادم ہو کر پروردگار عالم سے معافی مانگنا۔ انسان سے بہت سے لوگوں کی حق تلفیاں اور دل آزاریاں ہو جاتی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ ہر دم شعور کے ساتھ استغفار کرتا رہے۔ چوتھی اور آخری چیز استغفاظہ ہے۔ استغفاظہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پناہ طلب کرنا۔ آدمی ہمہ وقت اولاد، مال و اسباب کے بارے میں متفکر رہتا ہے کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اے اللہ، ہم اپنی اولاد، اموالوں، عزیز و اقارب کو تیری پناہ اور حفاظت میں دیتے ہیں، انہیں ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 درجے کر کے ان میں سے ایک حصہ پوری دنیا میں پھیلا دیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ فرمایا کہ محبت کا 100واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک گناہ میں مبتلا ہو، بہت ہی دولت مند ہو، کتنا بڑا حاکم ہو، مگر ذرا ایک دو دن اس کے پاس رہے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کی زندگی میں سکون بالکل نہیں۔ اور جبکہ دوسرا شخص جس کے پاس دنیا کے اسباب راحت میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، مگر یہ کہ گناہوں سے بچتا ہے، اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھیے، جا کر دیکھیں تو آپ کو خود اپنے دل میں سکون محسوس ہوگا۔ پھر اندازہ لگائیے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے، خود اس کے قلب میں کتنا سکون ہوگا۔ سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی محبت اور آرام کو چھوڑ کر صرف خدا سے لو لگاؤ تو تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا اور دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس بارے میں رابعہ بصری کا شعر ہے، ترجمہ: اے میرے محبوب، میرا جسم تو لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کو میرے جسم سے انس ہے، مگر دل کا انس صرف تو ہی ہے۔ مطلب سکون حاصل کرنا ہے تو صرف مالک کائنات سے دل لگائیں اور صرف اس سے محبت رکھیں تاکہ دنیا سے اور اس کی رنگینیوں سے سکون صرف خدا کے ذکر میں ہے۔ جو سکون خدا کی عبادت میں ہے، کہیں اور نہیں۔ اداسی دور کرنے والی 4 منفرد غذائیں۔ مارچوبہ ایک ایسی سبزی ہے جس میں فولک ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں موجود مادہ پروٹین خون میں موجود سیروٹونن کی ضروری مقدار کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جو مزاج کو بہت حد تک اچھا رکھ سکتی ہے۔ نیزے سے مشابہ اس سبزی کے استعمال سے ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور اگر آپ ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کی ضرورت کو بتدریج کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس میں موجود فولیٹ آپ کو اداسی کے موسم میں بھی ملنسار بنا دیتا ہے۔
دہی، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں دودھ سے زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ کیلشیم میں موڈ کو اچھا رکھنے والے نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں، جس سے آپ کے جسم میں موجود بے چینی، ڈپریشن اور چڑچڑے پن کو قابو میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سارڈین یا چھوٹی مچھلیاں، ان میں بہت بڑی تعداد میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ موجود ہوتا ہے، جو آپ کے ذہن پر اثر انداز ہو کر موڈ کو خوش رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ سارڈین میں ایسے غذائی اجزاء موجود ہیں جس کا زیادہ استعمال سے آپ کے جسم میں ڈپریشن کے ہارمونز کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اداسی کے اس سرد موسم میں سارڈین کا استعمال گھبراہٹ کو کم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔